السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ رائل تلنگانہ نہیں، صرف تلنگانہ، مسودہ بل مرکزی کابینہ میں منظور۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے تحت قرضوں پر 50% سبسڈی، کابینی ذیلی کمیٹی کی تجویز سے حکومت کا اتفاق۔ تلنگانہ کے 9 اضلاع میں بند کا اثر، ضلع حیدرآباد میں کئی مقامات پر احتجاجی ریلیاں۔ 6 دسمبر کو پرامن بند منا کر احتجاج درج کرانے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی اپیل۔ اور نیکلس روڈ پر سڑک حادثہ، بے قابو موٹر سائیکل کی ٹکر سے جاروب کش خاتون اور موٹر سائیکل سوار ہلاک۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ رائل تلنگانہ نہیں بنے گا۔ گروپ آف منسٹرز کی تجویز کے برخلاف مرکزی کابینہ نے 10 اضلاع کے ساتھ علیحدہ تلنگانہ بل کو منظوری دیتے ہوئے CWC کے فیصلے کو آگے بڑھا دیا ہے۔ مرکزی کابینہ کا یہ مسودہ بل صدر جمہوریہ کے پاس منظوری کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ مسودہ بل کے مطابق حیدرآباد 10 سال تک مشترکہ دارالحکومت رہے گا۔ کابینہ کے 3 گھنٹے طویل اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد مشترکہ دارالحکومت رہے گا اور حیدرآباد میں سیما آندھرا والوں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری تلنگانہ ریاست کے گورنر کو سونپی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم کے بعد دونوں ریاستوں کے استحکام کے لیے مرکز ہر طرح کا تعاون کرے گا۔ سشیل کمار شنڈے نے بتایا کہ حکومت چاہتی ہے کہ تلنگانہ سے متعلق بل پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں ہی پیش کر دیا جائے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صدر جمہوریہ اس بل کے جائزے کے لیے کتنا وقت لیں گے۔ We discussed with the Chief Minister, Deputy Chief Minister of Telangana, or cabinet colleagues in the ministry from both the sides, and recommended to the cabinet on the 11 TOR. So what happens to Hyderabad? Union Cabinet has approved the recommendation of the group of ministers to set up look after into the issues regarding the bifurcation of Andhra Pradesh and the creation of a successor state of Telangana. The Union Cabinet also approved the draft reorganization bill prepared on the basis of the recommendation of the group of ministers. The bill will now be sent to the Honorable President tomorrow or day after tomorrow with a request to make a reference to state legislature under Article 3 of the Constitution of India. What about Hyderabad, sir? Just wait. Following are the highlights of the bill. Telangana will comprise of 10 districts and the successor state of Andhra Pradesh will comprise 13 districts. The common capital for such period not exceeding 10 years will be existing Greater Hyderabad Municipal Corporation area. The Governor of Telangana will have special responsibility for the security of life, liberty and property of all those who reside in the common capital area. The Governor may be assisted by 2 advisors to be appointed by Government of India. The Government of India will extend financial and other support to the creation of a new capital for the successor state of Andhra Pradesh to be identified
by an expert committee within 45 days. The Government of India will assist the two successive states in augmenting their police forces for maintaining public order. تلنگانہ بند کا اثر تلنگانہ کے 9 اضلاع میں دیکھا گیا، جبکہ ضلع حیدرآباد میں زبردستی بازار بند کرائے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ شہر میں کئی مقامات پر رائل تلنگانہ کے مخالفین نے احتجاجی ریلیاں نکالی۔ رائل تلنگانہ کی تجویز کے خلاف ٹی آر ایس کی جانب سے اعلان کیے گئے بند کا اثر تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں دکھائی دیا۔ جمعرات کی صبح سے محبوب نگر، نظام آباد، کھمم، ورنگل، میدک، عادل آباد، نلگنڈا، کریم نگر اور رنگا ریڈی کے کئی علاقوں میں ٹی آر ایس، بی جے پی، سی پی آئی اور جے اے سی کے کارکنوں نے بس ڈپوز کے روبرو احتجاجی دھرنے دیے۔ بند کی وجہ سے اے پی ایس آر ٹی سی کی ہزاروں بسیں احتیاطاً نہیں چلائی گئیں۔ سکندرآباد کے جوبلی بس اسٹیشن کے پاس ٹی آر ایس لیڈر ای راجندر اور سدی پیٹ میں رکن اسمبلی ہریش راؤ نے بس ڈپو کے پاس احتجاج میں حصہ لیا۔ محبوب نگر میں رکن اسمبلی جوپلی کرشنا راؤ کی قیادت میں بائک ریلی نکالی گئی۔ آر ٹی سی خدمات کے متاثر ہونے سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی سرکاری دواخانوں میں طبی عملے نے بھی بند میں حصہ لیتے ہوئے اپنی خدمات کا بائیکاٹ کیا اور 10 اضلاع کے ساتھ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے تمام اضلاع میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور مرکزی حکومت کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ املی بند بس ڈپو پر بی جے پی رکن اسمبلی ای لکشمی نارائنا نے احتجاج کیا۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں تعلیمی اور کاروباری ادارے بند رہے۔ سنگرانی کالریز کے ملازمین نے بھی اپنی خدمات کا بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے کھمم، ورنگل، کریم نگر اور عادل آباد میں کوئلے کی پیداوار پر اثر پڑا۔ صرف عادل آباد میں 20,000 سنگرانی ملازمین نے اپنی خدمات کا بائیکاٹ کیا۔ کسی بھی مقام سے کسی بڑے پرتشدد واقعے کی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ پولیس کی جانب سے بند کے پیش نظر غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ مختلف مقامات پر احتجاج کر رہے تلنگانہ کے حامیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ حیدرآباد میں بند کا اثر بالکل معمولی تھا۔ بعض مقامات پر دکانات کو زبردستی بند کرائے جانے کی اطلاعات ملی ہیں، البتہ عثمانیہ یونیورسٹی میں حالات کشیدہ رہے۔ علیحدہ تلنگانہ کے حامی طلباء کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس شل کا استعمال کرنا پڑا۔ طلباء رائل تلنگانہ کی تجویز کے خلاف آرٹس کالج سے ریلی نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تاہم پولیس نے این سی سی گیٹ کے پاس انہیں روک لیا۔ اس موقع پر طلباء اور پولیس کے درمیان بحث و تکرار ہو گئی۔ طلباء نے بیریکیڈز پر لگے پوسٹرز کو آگ لگا دی اور پولیس پر سنگباری شروع کر دی۔ پولیس نے احتجاجی طلباء کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شلز کا استعمال کیا اور لاٹھی چارج بھی کیا۔ کیمپس میں حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس کے زائد دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ علیحدہ تلنگانہ کے حامی وکلاء نے گاندھی بھون کا گھیراؤ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب احتجاجی وکلاء نے گاندھی بھون ٹرسٹ کے آفس میں داخل ہو کر احتجاج کیا اور زبردست نعرے بازی کی۔ بعد میں پولیس نے احتجاجی وکلاء کو گرفتار کر لیا۔ نامپلی عدالت میں بھی وکلاء نے اپنی خدمات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے رائل تلنگانہ کی تجویز کے خلاف احتجاج کیا اور 10 اضلاع کے ساتھ تلنگانہ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی وکلاء نے عدالت کی گیٹ پر قفل بھی ڈال دیا تھا۔ سٹی سول کورٹ میں بار کونسل کے وکلاء نے رائل تلنگانہ کا علامتی پتلا جلایا۔ احتجاجیوں نے الزام لگایا کہ یو پی اے حکومت رائل تلنگانہ کے نام پر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ الوال اور ملکاج گیری میں بھی ٹی آر ایس نے ریلی منظم کی۔ مہدی پٹنم میں ٹی آر ایس کارکنوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ کلکٹریٹ کے دفتر میں بھی علیحدہ تلنگانہ کے حامیوں نے احتجاج کیا۔ سیف آباد پی جی کالج کے طلباء نے کالج سے ماساب ٹینک تک ریلی نکالنے کی کوشش کی، جسے پولیس نے راستے میں روک لیا۔ کچھ دیر تک طلباء اور پولیس میں رساکشی ہوتی رہی۔ بعد میں انہوں نے یو پی اے حکومت کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں ٹی این جے اے سی اور ٹی جی ڈی اے کے ملازمین نے ریلی نکالنے کی کوشش کی، جسے پولیس نے روک کر ہاسپٹل کے احاطے تک محدود کر دیا۔ ادھر سیکریٹریٹ میں آندھرا پردیش پری رکشا ویدیکا کی جانب سے متحدہ ریاست کی حمایت میں تلگو تلی کے مجسمے کے پاس دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی متحدہ ریاست کی برقراری،
का मुतालबा करते हुए नाराबाजी कर रहे थे। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। चिकड़पल्ली में सीपीआई की जानिब से 10 अजला के साथ तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे को लेकर धरना दिया गया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। मीडिया से बात करते हुए सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा कि सीपीआई रॉयल तेलंगाना की शिद्दत से मुखालिफत करती है। उन्होंने रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ को मुजरिमाना टोली की साजिश करार दिया। गन पार्क पर तेलंगाना के तारकिन वतन ने रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ के खिलाफ नारेबाजी की। नलगुंडा चौराहा, मलकपेट और संतोष नगर इलाकों में भी चंद दुकानें बंद नजर आईं। अंबरपेट के इलाकों में टीआरएस और बीजेपी कारकुन जबरदस्ती दुकानें और बाजार बंद करवाते देखे गए। उन्होंने सुपरमार्केट्स और शोरूम्स में दाखिल होकर मुलाजिमीन को बाहर कर दिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने रॉयल तेलंगाना की मुखालफत में अलहदा तेलंगाना की हिमायत में जबरदस्त नारेबाजी की। अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत दिए जाने वाले कर्ज़ों पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। काबीनी ज़ेली कमेटी ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि फ़ी असम्बली हल्का 2000 अफराद को कर्ज़ फराहम किया जाए, जिसमें SC/ST के 100, 500 BC और दीगर पसमानदा अफराद और 500 अक़लियती अफराद शामिल हों। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2 लाख रुपये तक के कर्ज़ तक 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस तजवीज़ से वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इत्तेफाक कर लिया है और आइंदा हफ्ते इस सिलसिले में सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। इस स्कीम से 5 लाख से ज़ायद अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने महबूब नगर बस हादसे के 44 महलूकीन के वरसा को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि 30 अक्टूबर को महबूब नगर के पास खानगी वॉल्वो बस में आग लगने से 44 अफराद झुलस कर फौत हो गए थे। महलूकीन के वरसा की जानिब से मुआवजे की अदम अदायगी पर एहतजाजी धरने भी दिए गए थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहादत बाबरी मस्जिद की 21वीं बरसी के मौके पर पुरअमन बंद मनाने की अपील की है। सदर मजलिस ने 1 दिसंबर को दारुस्सलाम में मुनक्किदा जलसे से भी अपने खिताब में अपील की थी कि 6 दिसंबर बरोज़ जुमा पुरअमन बंद मनाते हुए मुसलमान अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। कि हम तमाम से ये अपील की जाती है और टीवी के ज़रिए जो हमारे मौज़िज़ दोस्त, बुज़ुर्ग, हमारी माँ और बहनें, आप तमाम से इस बात की अपील की जाती है कि 6 दिसंबर के दिन जो जुमे का दिन है, हम पुरअमन तौर से अपने बंद को मनाएं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर हाल में ना सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि पूरे मुल्क में पुरअमन तरीक़े से हम अपने गम और गुस्से का इजहार करें। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि खुदा ना खास्ता कोई हरकत होगी तो इसका फ़ायदा दुश्मनों को पहुंचेगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अगर कोई हमारे सब्र को या फिर हमको ललकारता है किसी किस्म की किसी बात की या फिर कोई बयान देकर, तो हमको सब्र करने की बेहद ज़रूरत है। बेहतरीन खराज अक़ीदत और जद्दोजहद बाज़ियाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अमन को मजबूत करें। और ना सिर्फ ये हमारी लड़ाई ज़रूर है मगर ये हिंदुस्तान की लड़ाई भी है। बाबरी मस्जिद की शहादत यकीनन मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, वहीं पर इस मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा है। टीआरएस के रुकन असम्बली केटीआर ने कहा है कि 12 अजला के साथ रॉयल तेलंगाना को कबूल नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मरकज़ के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ टीआरएस की जानिब से चहारशंबे और जुमेरात को एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए।
انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ مرکزی حکومت 10 اضلاع کے ساتھ تلنگانہ کی تشکیل کو منظوری دے گی۔ انہوں نے کہا کہ 12 اضلاع کے ساتھ رائل تلنگانہ کا کس نے مطالبہ کیا ہے؟ کے ٹی آر نے کہا کہ بعض سرمایہ دار اپنے ذاتی مفادات کے لیے رائل تلنگانہ کی تشکیل پر زور دے رہے ہیں۔ انہوں نے جمعرات کے تلنگانہ بند کو کامیاب قرار دیا اور بند کی کامیابی کے لیے علیحدہ تلنگانہ کی حامی تمام تنظیموں سے اظہار تشکر کیا۔ ریاستی وزیر شیلجا ناتھ نے کہا ہے کہ ریاست کی تقسیم چاہے کسی بھی شکل میں ہو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 23 اضلاع کے ساتھ متحدہ ریاست ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض قائدین رائل تلنگانہ کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں لیکن وہ بھی پہلے متحدہ آندھرا پردیش کے حامی ہیں۔ شیلجا ناتھ نے مزید کہا کہ سیما آندھرا قائدین متحدہ طور پر ریاست کو متحد رکھنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی دستوری نظام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے ترجمان ٹی سیتارام نے کہا کہ ریاست کی ترقی اور بہتر مستقبل کے لیے جگن موہن ریڈی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن کانگریس صرف ووٹ اور سیٹ کے لیے تیلگو عوام کو جدا کر رہی ہے۔ سیتارام نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سربراہ صرف ریاست کی عوام کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جبکہ کانگریس دستوری نظام کی دھجیاں اڑاتے ہوئے من مانی فیصلے کر رہی ہے۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے کہا کہ سونیا گاندھی 10 اضلاع کے ساتھ ہی تلنگانہ تشکیل دیں گی۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ عوام کو مشورہ دیا کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ سونیا گاندھی نے جب کبھی کوئی وعدہ کیا ہے تو اس سے انحراف نہیں کیا ہے۔ شنکر راؤ نے کہا کہ گروپ آف منسٹرز کی تجویز جو بھی ہو 10 اضلاع کے ساتھ ہی تلنگانہ تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران میڈیا کے نمائندوں کی جانب سے کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر اعلیٰ کمان ہدایت دے تو وہ مودی کے خلاف انتخابات میں مقابلہ کریں گے۔ میڈیا کے نمائندوں نے سوال کیا کہ کیا وہ کرن کمار ریڈی کے خلاف بھی مقابلہ کریں گے تو شنکر راؤ نے کہا کہ اس کے لیے میں نہیں بلکہ کانگریس کا ایک کارکن ہی کافی ہے۔ کانگریس کے رکن اسمبلی مدھوسودن گپتا نے کہا ہے کہ اگر رائل تلنگانہ کا فیصلہ نہیں کیا گیا تو وہ جنوبی ہند کو علیحدہ کرنے کی تحریک شروع کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کا خواب اسی وقت پورا ہوگا جب رائل تلنگانہ کو قبول کیا جائے گا، ورنہ تلنگانہ خواب ہی بن کر رہ جائے گا۔ میڈیا کے نمائندوں کے ایک سوال پر مدھوسودن گپتا نے کہا کہ اگر میرے کانگریس چھوڑ دینے سے تلنگانہ کا عمل رک جاتا ہے تو میں ابھی پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں وہ متحدہ آندھرا کی حامی جماعت کو ہی ووٹ دیں گے۔ سابق وزیر جی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ وہ آخری دم تک متحدہ ریاست کے حامی رہیں گے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم پر ابھی کچھ بھی واضح نہیں ہوا ہے، اس لیے اس پر رد عمل ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر پارٹی قائدین کی طرح وہ اپنا موقف تبدیل نہیں کریں گے۔ بی جے پی کے لیڈر ناگم جناردن ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس اگر تلنگانہ نہ دیتے ہوئے دھوکہ دیتی ہے تو بی جے پی 2014 میں 17 سپٹمبر تلنگانہ میں منائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے بغیر تلنگانہ کی تشکیل ممکن نہیں ہے۔ ناگم جناردن ریڈی نے کہا کہ بی جے پی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بل میں ترمیم بھی کروا سکتی ہے۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ وہ برجیش کمار ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع ہوں گے۔ ریاستی وزیر ٹی جی وینکٹیش نے کہا کہ تلنگانہ مسئلہ گھوم پھر کر متحدہ آندھرا پردیش پر آ کر رک گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کے سی آر خود بالواسطہ طور پر درپردہ متحدہ ریاست کی تحریک چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 اضلاع یا پھر 12 اضلاع کے فیصلے سے صرف مشکلات پیدا ہوں گی، اس لیے ریاست کو متحد رکھنا ہی بہتر ہے۔ ٹی جی وینکٹیش نے ایک سوال پر کہا کہ انہوں نے کبھی بھی رائل تلنگانہ کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ پتھر گٹی ڈویژن میں 2 برقی ٹرانسفارمرز کا افتتاح عمل میں آیا۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ مقامی رکن بلدیہ محسن بلالہ کی نمائندگی پر
100 kVA کے ٹرانسفارمرز منظور کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مزید 4 ٹرانسفارمرز عنقریب نصب کیے جائیں گے، جس سے عوام کو برقی شٹ ڈاؤن جیسے مسائل سے راحت مل جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مجلس نے بنیادی سہولتوں سے متعلق کروڑوں روپے لاگتی پروجیکٹس مکمل کیے ہیں۔ تلگو دیشم لیڈر مدو کرشنا نائیڈو نے برقی شرحوں میں اضافے کی تجویز کو باعث افسوس قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی مدو کرشنا نائیڈو نے کہا کہ تلگو دیشم کے دور اقتدار میں برقی شعبے کے لیے کافی بجٹ مختص کیا گیا تھا، لیکن کانگریس حکومت نے اس شعبے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے مرکز اور ریاست میں اقتدار پر ہونے کے باوجود ریاست کے عوام پر کروڑوں روپے کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ تلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ ریاست میں برقی پیداوار صفر ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ ریاست کی گیس دوسری ریاستوں کو فروخت کی جا رہی ہے۔ بہادرپورہ کے رکن اسمبلی موزم خان نے بہادرپورہ نالے کی تعمیر کے کام کا معائنہ کیا۔ متعلقہ رکن بلدیہ عزیز بیگ اور پروجیکٹ کے عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی معائنے کے بعد انہوں نے عرصے سے حل طلب مسئلے کی یکسوئی کی توقع ظاہر کی۔ اس کے بعد رکن اسمبلی نے کشن باغ کے مختلف محلہ جات کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے مجلس کے مقامی ذمہ داروں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل پر فوری نمائندگی کرتے ہوئے انہیں حل کروایا جا رہا ہے۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی ایم نرسملو نے سیکورٹی عملے کے ساتھ جگن موہن ریڈی کے برتاؤ پر شدید اعتراض کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسملو نے کہا کہ جگن کا رویہ سیکورٹی عملے کے ساتھ انتہائی ناشائستہ ہے۔ جگن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کروڑوں روپے کا غبن کرنے والے جگن سیکورٹی گارڈ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بات کرتے ہیں، جو کہ ان کے غرور کی علامت ہے۔ تلگو دیشم لیڈر نے برقی شرحوں میں اضافے کی تجویز پر حکومت کو خبردار کیا کہ اس طرح کے عمل کے خلاف تلگو دیشم خاموش نہیں بیٹھے گی۔ عالمگیری مسجد اور عیدگاہ واقع گٹالہ بیگم پیٹ کی انتظامی کمیٹی کے ارکان نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی اور دیگر مجلسی اراکین مقننہ احمد پاشا قادری، افسر خان اور الطاف قدر رضوی سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی یکسوئی پر اظہار تشکر کیا۔ نیکلس روڈ پر پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق صبح کے اوقات میں نیکلس روڈ جل وہار کے پاس ریسنگ کرنے والے ایک نوجوان نے بائک کے بے قابو ہو جانے کی وجہ سے جھاڑو دینے والی ایک خاتون کو ٹکر دے دی، جس کے بعد وہ بھی اپنی بائک سے گر پڑا۔ اس واقعے میں موٹر سائیکل سوار اور جھاڑو دینے والی خاتون دونوں ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاشوں کو دواخانہ منتقل کیا۔ اپوگڑے کے رہنے والے محمد فرید الدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ نماز جنازہ بعد نماز جمعہ مسجد جیلانی کنڈیگل گیٹ میں ادا کی جائے گی۔ تدفین احاطہ قادری چمن میں عمل میں آئے گی۔ میرالم منڈی کا رہنے والا لڑکا 12 سالہ عبد الملک 2 دسمبر سے لاپتہ بتایا گیا ہے۔ وہ گھر کے قریب کی دکان گیا تھا، واپس نہیں پہنچا۔ کسی کو نظر آ جائے درخواست کی گئی ہے کہ میر چوک پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ رائل تلنگانہ نہیں، صرف تلنگانہ، مسودہ بل مرکزی کابینہ میں منظور۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے تحت قرضوں پر 50% سبسڈی، کابینی ذیلی کمیٹی کی تجویز سے حکومت کا اتفاق۔ تلنگانہ کے 9 اضلاع میں بند کا اثر، ضلع حیدرآباد میں کئی مقامات پر احتجاجی ریلیاں۔ 6 دسمبر کو پرامن بند منا کر احتجاج درج کرانے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی اپیل۔ اور نیکلس روڈ پر سڑک حادثہ، بے قابو موٹر سائیکل کی ٹکر سے جاروب کش خاتون اور موٹر سائیکل سوار ہلاک۔
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔